السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم جنتی میوے آتے ہیں، پھل آ رہے تھے، بند کمرہ تھا، موسم بھی نہیں تھا، اور حضرت مریم کا وہ دلخوش کن جواب سنا جو آپ نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، چاہیے پھل تمہیں کہاں سے ملتے ہیں، تو موسم بھی نہیں ہے پھلوں کا جو تمہیں پھل مل رہے ہیں، تو کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ جب یہ جواب سنا تو قدرتی طور پر آپ کے دل میں فرزند کا شوق پیدا ہوا، اور خیال فرمایا کہ جو مریم کو بے موسم میوے دینے پر قادر ہے، اور جو خدمت بیت المقدس کے لیے بجائے لڑکے کے لڑکی اور بجائے جوان کے بچے کو قبول کر لے، اور جو حضرت مریم کو لڑکپن میں بولنے کی طاقت دے دے، اور جو بغیر گمان رزق دینے پر قادر ہے، وہ مجھ بوڑھے کو میری بانجھ بیوی سے اولاد بخشنے پر بھی قادر ہے۔ تو حضرت مریم کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے گا، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور مجھ پر بڑھاپا آ گیا، بیوی پر بھی آ گیا۔ چنانچہ اسی وقت اور اسی جگہ، یعنی جہاں یہ گفتگو چل رہی تھی حضرت مریم سے کہ تمہیں یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہیں آپ نے یہ دعا مانگی۔ جہاں حضرت مریم سے یہ گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ یہ دعا محرم کی 27 تاریخ کو ہوئی۔ عرض کیا کہ اے مولا، مجھے اس بڑھاپے میں خاص اپنی طرف سے ایک پاک اور ستھرا بیٹا عطا فرما، تو دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے۔ جب تو نے حنا کی دعا قبول کی تو میری دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ جب حنا ان کی سالی کی دعا قبول کر لی اور حضرت مریم کو عطا کیا تو میری بھی دعا قبول فرمائے گا، مجھے بھی اولاد دے گا۔ آپ بہت بڑے عالم تھے اور بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ ہی پیش فرمایا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں آپ کی بغیر اجازت کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ بیت المقدس میں جب تک آپ کی اجازت نہ ہو کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک دن مسجد میں نماز میں مشغول تھے اور باہر لوگ اجازت کے منتظر تھے، دروازہ بند تھا کہ اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا۔ اس مسجد میں ایک سفید پوش جوان کو دیکھا، حالانکہ دروازہ بند تھا، کوئی اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو اس حال میں خوشخبری دی کہ اے زکریا، تمہاری دعا قبول ہوئی، رب تعالیٰ تمہیں ایک صالح متقی بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہے۔
یعنی بیٹا بھی بتا دیا، نام بھی بتا گئے کہ جس کا نام یحییٰ ہے وہ بہت سی خوبیوں کا مالک ہوگا، وہ کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پرزور تصدیق فرمائے گا۔ وہ بیٹا کیا کرے گا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اس طرح کہ انہیں سچا کہیں گے یا سچا کرے گا یا سچا کہلوائے گا یا سچا کرے گا، اسی طرح کہ ان کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام جو پیش گوئیاں فرمائیں گے ویسے ہی آپ پر ان کا ظہور ہوگا۔ آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے احوال جناب مسیح کو سچا کر دکھائیں گے، یا بچپن شریف ہی سے انہیں سچا کہیں گے، یا لوگوں میں ان کے دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو دین مسیح میں داخل کریں گے۔ چونکہ حضرت مسیح کی پیدائش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری تھی حضرت مریم کو اور فرمایا تھا کن ہو جا، اسی سے آپ حاملہ ہو گئیں۔ یا آپ ایک کلمہ کہہ کر لوگوں کو شفا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا آپ کے منہ سے جو بات نکلتی تھی حق ہوتی تھی اور جیسا کہ آپ کہتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا، گویا آپ کی گفتگو کلمۃ اللہ ہوتی تھی، اسی لیے آپ کا لقب کلمۃ اللہ ہوا، اسی لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ مومنوں کا سردار ہوگا، ہمیشہ عورتوں سے پرہیز کرے گا کہ زہد اور تقوی اور یاد الہی میں مشغول ہو کر عورتوں کی طرف توجہ نہ کرے گا۔ نبی ہوگا اور رب تعالیٰ کے خاص نیکوں میں سے ہوگا۔ خیال ہے کہ اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی اور ان کی بیوی صاحبہ کی عمر 98 سال کی تھی۔ یہ بھی خیال ہے کہ اس بشارت اور اس کے ظہور میں تقریباً 13 یا 19 سال کا فاصلہ ہوا ہے۔ یعنی جب دعا کی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جو یہ کہا تھا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی تو آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، تو بیٹا عطا کرنے میں 13 یا 19 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اتنے سالوں بعد وہ دعا رنگ لائی ہے، لیکن قبول بتا دیا گیا تھا کہ بیٹا ہوگا۔ تمہارے 13 یا 19 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ یہ دعا اور بشارت حضرت مریم کے لڑک پن میں ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کی عمر شریف 13 سال یا 20 سال، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنا وقت لگا۔ تفسیر خازن و خزائن میں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم سے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی۔ عیسیٰ بولی کہ اے مریم، جب میں تمہارے پاس آتی ہوں تو میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے شکم میں تھے اور حضرت یحییٰ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ یعنی آپ کی خالہ حضرت مریم کی جو خالہ تھی ان کے شکم میں تھے۔ تو جب آپ کی خالہ حضرت مریم سے ملنے آتی تو وہ کہتی کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، مجھے ایسا جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ، یعنی بشارت تو سنا دی، اب لڑکا ہونے کی کیفیت کیا رہے گی؟ کیا میری دوسری شادی ہوگی؟ کہ میری عورت تو بانجھ ہے اور میرا بھی بڑھاپا آ چکا، کیا تو مجھے پھر سے جوان کرے گا؟ بچہ کیسے ہوگا؟ تو وہ کیفیت جاننا چاہتے تھے کہ آخر میرے بچہ کیسے ہوگا۔ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ نے یوں ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر پھر سے جوانی آئے، تم ایسے ہی بوڑھے رہو گے۔ تمہاری بیوی بانجھ ہے، بڑھاپا آ چکا ہے اس پہ بھی، اسی حالت میں ہی جو ہے تمہارے بچہ پیدا ہوگا۔
کچھ تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں میرے اولاد ہونے والی ہے، کیونکہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے جو ہے حیض آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ بڑھاپے کے عالم میں تھی، ان کو حیض تو آتا ہی نہیں تھا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے؟ تو کہا کوئی نشانی کر دے میرے لیے۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے۔ جب بیوی حاملہ ہوگی تو قدرتی طور پر تمہاری بولی جو ہے لوگوں سے دنیاوی بات کرنے سے تم بات کر ہی نہیں پاؤ گے 3 دن تک، کسی سے کرنا چاہو گے بھی تب بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہی نشانی ہے، تم سمجھ جانا کہ اب تمہارے اولاد ہونے والی۔ اور اس کے علاوہ اگر تم اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے، تسبیح و تحلیل کرنا چاہو گے تو تمہاری زبان سے وہ نکلے گا، لیکن دنیاوی اگر کوئی بات کرنا چاہو گے تو لوگوں سے وہ بات نہیں کر پاؤ گے۔ تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ۔ زکریا علیہ السلام نے فرزند کی بشارت پا کر تعجب کیوں کیا؟ یہ ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیوں تعجب کیا؟ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو وہ جو پیچھے تفسیر میں گزرا جو میں نے نہیں ذکر کیا کہ یہ کلام تعجب کے لیے ہے ہی نہیں بلکہ پیدائش کی نوعیت پوچھنے کے لیے ہے کہ مولا فرزند کہاں سے اور کس طرح ہوگا، جو میں نے بتایا تھا اپنی زبان میں، اسی بیوی سے یا دوسری بیوی سے، اور مجھے جوانی دی جائے گی یا ایسے ہی؟ جس کا جواب جو ہے مل گیا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ دوسری یہ کہ یہ کلام تعجب کے لیے ہی ہے مگر تعجب شخص سے نہیں بلکہ حسرت سے ہے، جیسے بادشاہ کسی فقیر کو 1,00,000 روپیہ دے دے تو فقیر عرض کرے کہ حضور تم نے مجھے اتنی رقم کیسے دے دی؟ یعنی میں تو اس لائق نہ تھا، تم نے کیسے کرم فرما دیا؟ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی ثقافت پہ اسے شک ہے بلکہ اپنے اوپر ہے کہ بتاؤ میں اس لائق نہیں تھا، تم نے مجھے کیسے دے دیا یہ چیز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بادشاہ اس لائق نہیں تھا۔ تو یہ جو بات کہی کہ اللہ تو مجھے بیٹا کیسے دے گا، تو اس میں یہی مقصد تھا کہ مجھے کیسے عطا کرے گا، میں تو اس لائق ہوں نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم جو چاہیں وہ کریں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کر دیا۔ یہ آیت کریمہ سے ثابت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا مرتبہ بہت بلند و بالا کیا کہ تمام جہان کی عورتوں میں آپ کو سب سے افضل مرتبہ عطا کیا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت مریم افضل ہے۔ بعض نے کہا حضرت مریم ہی افضل ہیں اور بعض نے کہا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل قوی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے رسول کے جسم کا ٹکڑا ہو اس کو میں جو ہے اس سے افضل کسی چیز کو مانتا ہی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ جب اللہ کے رسول کے جسم کا ٹکڑا ہے تو ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو، اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں گی، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی 3 فضیلتیں بیان فرمائی اور انہیں 4 حکم دیے: بچپن کا چناؤ، پاکی جوانی کا چناؤ، اور احکام دیے: قنوت، سجدہ، رکوع، جماعت کی پابندی۔ اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تا قیامت لوگ جان لیں کہ بندہ اس زندگی میں کسی درجے پر پہنچ کر عبادت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے کتنا ہی اونچا مرتبہ عطا کر دے، بندہ عبادت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ارے اب ہم بہت اونچے مرتبے پہ پہنچ گئے، اب ہمیں جو ہے عبادت کی ضرورت نہیں۔ جیسے آج کل کے ڈھونگی پیر کہہ دیتے ہیں کہ ارے نمازوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں جو کرتے ہیں تو بندہ کتنی ہی اونچے مرتبے پر پہنچ جائے، اللہ کی عبادت کی اس کو ہر وقت ضرورت، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ حضرت مریم 2 دفعہ چناؤ طہارت کے بعد بھی نماز، روزہ، سجدہ، رکوع کی پابند رہی۔ دوسری یہ کہ وہ حضرات اپنے اتنے فضائل سننے کے بعد اور زیادہ رب کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، شیخی میں پھول کر رب کو بھول نہیں جاتے۔ حضرت عثمان سے فرما دیا گیا کہ جو چاہو کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا تھا جب حضرت عثمان نے چندہ دیا، اتنا چندہ دیا جنگ تبوک کے غالباً موقع پر، تو سرکار نے فرمایا اے عثمان جو چاہو کرو۔ اب اندازہ لگائیے، فرما رہے ہیں جو چاہو کرو، اب جنت میں جانے سے تمہیں کوئی عمل روک نہیں سکتا، تو جو چاہو کرو، تم بخش دیے گئے ہو۔ مگر اس اجازت اور بشارت کو سن کر ان کی عبادت اور ریاضت اور زیادہ ہو گئی۔ انہی کو سوچا ارے میں تو ہو گیا جنتی، اب تو میں تو سب کچھ مل گیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے زیادہ نوافل پڑھنے کی، زیادہ عبادت کرنے کی، بس فرض نمازیں اپنے پڑھتا رہوں۔ لیکن نہیں، ان کی عبادت اور زیادہ بڑھ گئی یہ سننے کے بعد۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جو چاہو کرو، تو ان کو نفس کو پہلے بالکل مار دیا، گناہوں کی طرف اب وہ جائیں گے ہی نہیں، اور پھر فرمایا جو چاہو کرو۔ یہ تو ایسا ہے ایک طوطے کے پر کاٹ دیے اور کاٹنے کے بعد اسے کھول دیا، کہا جا اڑ جا، جب وہ اڑ جائے گا؟ نہیں اڑ سکتا، پر ہے نہیں، اس سے اڑنے کو کہا جا رہا ہے کہ جا اڑ جا، لیکن وہ نہیں اڑ سکتا۔ تو حضرت عثمان کو جو ہے گناہوں سے بالکل پاک کر دیا، ان کے نفس کو بالکل مار دیا، اور پھر فرمایا جا رہا ہے جو چاہو کرو۔ تو وہ کیسے کریں گے وہ کام کو؟ وہ تو اور عبادت میں زیادہ مشغول ہو گئے اور زیادہ عبادتیں کرنے لگے۔ ان سے کہا گیا جو چاہو کرو، جیسے پرندے کے پر کاٹ کر کہا جائے جا اڑ، اڑتا پھر وہ کیسے اڑے اور کس سے اڑے، پر تو کٹ چکے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو یا انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، حق تعالیٰ نے تمہیں بچپن ہی میں چن لیا تھا کہ تمہیں باوجود لڑکی ہونے کے خدمت بیت المقدس کے لیے قبول فرما لیا۔ اللہ نے تو تمہیں تبھی چن لیا تھا، ورنہ لڑکی کا کیا مقصد تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے؟ لیکن اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں بیت المقدس میں داخلہ دیا، تم وہاں کی خدمت کر رہی ہو۔ اے مریم، حق تعالیٰ نے تمہیں بچپن ہی میں چن لیا تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا اور تمہاری پرورش خود فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، ایک بند کمرے میں رہتی تھی اور رزق کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے۔ تو پرورش کس نے کی؟ تو حضرت مریم کی پرورش خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور تمہاری پرورش خود فرمائی۔ زکریا علیہ السلام کو تمہارا کفیل بنایا، تم سے بچپن میں باتیں کرائیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہیں جسمانی، قلبی اور روحانی گندگیوں سے پاک کیا کہ تمہیں حیض و نفاس سے دور رکھا، اس سے بھی پاک رکھا، بد خلقی، گناہ اور کفر سے بچایا، تمہارے قلب کو منور کیا، اور اس کے بعد جب تم جوان ہوئی تو تمہیں اس زمانے کی ساری عورتوں سے دیگر خصوصیات کے ساتھ چاٹا کہ بغیر شوہر تمہیں بیٹا عطا کر دیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور یہود کی تہمت کو تم سے دور کر دیا، یعنی جب بغیر شوہر کے بیٹا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تہمت لگنا تھی، تو وہ تہمت یہودیوں نے لگائی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تہمت کو بھی دور فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچپنے میں ہی کلام کا فرما دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں ہی کلام فرما دیا. جن جو بیٹے ہوئے انہوں نے خود بچپنے میں کلام کیا. تو تمہیں اس زمانے کی ساری عورتوں سے دیگر ضروریات کے ساتھ خصوصیات کے ساتھ چھاٹا. تمہیں اور تمہارے فرزند کو اپنی قدرت کا نشان بنایا. اے مریم اس شکریہ میں تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور نمازوں کے ساتھ رکوع سجدے میں مشغول رہو. روایت میں ہے کہ اس حکم کے بعد حضرت مریم اتنا لمبا قیام فرماتی تھی کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا اور پھٹ کر خون جاری ہو جاتا تھا. جب آپ کو نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو تو آپ اتنی لمبی قیام میں چلی جاتی, اتنی دیر تک کھڑی رہتی تھی نماز میں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا اور کبھی کبھی خون پھٹ کر خون جاری ہو جاتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کو جو بشارتیں دی جاتی ہیں اس سے وہ اور اللہ کے قریب ہوتے چلے. یہ نہیں کہ ہم کسی بات کو کہے ارے اب تمہیں جو چاہو کرو بھول جائیں کہ نہیں اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکوں کے سائے میں رکھے اور انہی کی غلامی میں اٹھائے. ایک بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی آپ سے کہ دیکھیے وقت کم رہ گیا, وہ وقت تو ختم ہو گیا لیکن آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں. جو حضرات بھی پیسے دینے سے رہ گئے ہیں بھائی